باوقار و باعزت شہزادہ غوث اعظم قبلہ سید وارد حسین شاہ صاحب تحریک امن و اصلاح کے ضلعی صدر، جن کے شاندار خطاب کو مجھ سے قبل آپ سماعت فرما رہے تھے، آج کی نورانی مجلس دیکھ کر کے، یہ حسین و جمیل شامیانہ انتظام و انصرام دیکھ کر کے چند اشعار لب پہ آتے ہیں۔ جو شعر آپ کی سمجھ میں آئے تڑپ کے سبحان اللہ بھی کہہ دیں، زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ، اور توجہ فرمائیں کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے۔ توجہ ہے، بنانا کی زمین لوگوں آج نور میں نہائی ہے، یہ بنانا کی زمین لوگوں آج نور میں نہائی ہے، بنا کی زمین لوگوں آج نور میں نہائی ہے، نور میں نہائی ہے، کہ رحمتوں کی بارش میں ذکر مصطفیٰ ہے، رحمتوں کی بارش میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ توجہ ہے، یا رسول اللہ دیجئے انہیں صدقہ، یا رسول اللہ دیجئے انہیں صدقہ، اپنے دونوں لالوں کا، یا رسول اللہ دیجئے انہیں آقا، دونوں لال کا صدقہ، دونوں لال کا صدقہ، جس نے آج کی محفل شان سے سجائی ہے، جس نے آج کی محفل شان سے سجائی ہے، کہ رحمتوں کی بارش میں ذکر مصطفیٰ ہے، رحمتوں کی بارش میں ذکر مصطفیٰ ہے۔ اور عقیدے کا شعر ملاحظہ فرمائیں، توجہ ہے، جس کے دل میں کینہ ہے سرور دو عالم سے، جس کے دل میں کینہ ہے سرور دو عالم سے، جس کے دل میں کینہ ہے سرور دو عالم سے، سرور دو عالم سے، اہل حق کی نظروں میں وہ جہل کا بھائی ہے،
جس کے دل میں کینہ ہے سرور دو عالم سے، اہل حق کی نظروں میں وہ بجھے کا بھائی ہے، اہل حق کی نظروں میں وہ بجھے کا بھائی ہے، بنا کی زمین لوگو آج نور میں نہائی ہے، نور میں نہائی ہے، کہ رحمتوں کی بارش میں، رحمتوں کی بارش میں یہ ذکر مصطفیٰ ہے، ذکر مصطفیٰ ہے۔ ایک بار درود شریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ قبلہ سید صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2-3 شعر ہم نے پڑھ دیے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر آپ کے سامنے آئیں گے، چونکہ میں نے اپنے مختصر وقت میں بہت کچھ کہنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور من نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا عند اللہ۔ حضرات، آپ سبھی قسمت کے سکندر ہو، غلامان مصطفیٰ ہو۔ جو نبی کا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے۔ تو جو ہے، جو نبی کا سچا پکا غلام ہوتا ہے وہ دنیا کا امام ہوتا ہے۔ ایسی سچی پکی غلامی اختیار کرو کہ دنیا آپ کو دیکھے، دیکھ کر کے کہے کہ واقعی غلام مصطفیٰ جا رہا ہے، غلام رسول جا رہا ہے۔ اپنے چہروں کو سنت رسول اللہ سے سجاؤ، اپنی وضع قطع شریعت کے مطابق رکھو کہ ہر ایک کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی یہ غلام مصطفیٰ آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات، دین اسلام کے اندر پورا داخل ہو کر کے رہنا، اسی میں لذت ہے، اسی میں ذائقہ ہے، اسی میں دل کا اطمینان ہے، قلب کا سکون ہے۔ دین ہے۔ یہ مجلسیں ایسی ہوا کرتی ہیں جہاں راحت و آرام ملا کرتا ہے۔ بتاؤ جی، آرام مل رہا ہے یا کہ نہیں؟ زور سے بولو سبحان اللہ۔ کیوں؟ جہاں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے، وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رب لم یزل کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ذکر الہی سے دلوں میں اطمینان ہے، دلوں میں چین ہے۔ تو حضرات، آج کا یہ مجمع بڑا پاکیزہ مجمع ہے، بڑا صاف و ستھرا مجمع ہے، اس لیے کہ اس مجمع کو نسبت ہے میرے رسول سے۔ توجہ ہے؟ اس مجمع کو نسبت ہے اولیاء اللہ سے، اس مجمع کو نسبت ہے پاک ہستیوں سے، وہ نسبت انسان کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج حضرت قبلہ و کعبہ قطب الاقطاب سید الاولیاء حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس پاک بھی منایا جا رہا ہے، اور ادھر ماہ رجب المرجب شریف بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ جس کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پاک صاحب لولاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پاک سے مشرف فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات گرامی محتاج تعارف نہیں، بنا والے ہی نہیں، رجوری والے ہی نہیں، بکوری والے ہی نہیں، جموں والے ہی نہیں، کشمیر والے ہی نہیں، ہندوستان والے ہی نہیں، پاکستان والے ہی نہیں، عربستان والے ہی نہیں، ساری دنیا بابا جی صاحب کی کرامتوں کو جانتی ہے، ان کی عظمت کو جانتی ہے، ان کی ولایت کو جانتی ہے۔ بے شمار آپ کے مریدین ہند و پاک میں رہتے ہیں اور آپ کو بڑی خوشی سے، محبت سے، عقیدت سے عرس پاک آپ کا منایا کرتے ہیں۔ حضرات، آج جناب حاجی عبدالرشید صاحب نے ہمیں اور آپ کو مدعو کیا اس عرس پاک میں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بابا جی صاحب لاروی اور حضرت قبلہ میاں نظام الدین صاحب لاروی اور حضرت قبلہ بابا میاں بشیر احمد صاحب لاروی رحمت اللہ علیہم کے فیوز و برکات انہیں بھی عطا فرمائے، ہم سب کو عطا فرمائے، اور ان کی سچی پکی محبت اللہ تعالی ہمارے سینوں میں رکھے۔ تو حضرات، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک فرقان حمید کی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ 15ویں پارے کی پہلی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص بندے کو رات کے مختصر حصے میں، تھوڑے سے حصے میں۔ کہاں سے کہاں تک؟ من المسجد الحرامی الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی جانب۔ الذی بارکنا حولا، وہ مسجد اقصی، وہ بیت المقدس، رب فرماتا ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں ڈال دی ہیں۔ لنریہ من آیاتنا، ہم اپنے محبوب کو آسمانوں پہ اس لیے بلا رہے ہیں، مکان و لا مکان کی منازل پہ اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ ہم اپنے محبوب کو آسمانوں کی عجیب غریب نشانیاں آیتیں دکھا دیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا، وہی دیکھنے والا ہے۔ یہ تھی مختصر سی ترجمانی۔ بڑے نرم لہجے میں کبھی کبھی تقریر کیا کرتا ہوں اور کبھی کبھی سنیت کا جوش بھی آ جایا کرتا ہے، لیکن بڑے نرم لہجے میں آج میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارا انداز کبھی تدریسی ہوتا ہے، کبھی تقریری ہوتا ہے، لیکن ماحول کو دیکھ کے ہوتا ہے۔ توجہ ہے نا؟ زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ آج اسی زمین کے اوپر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں جی نبی کو تو جسمانی معراج نہیں ہوئی ہے، جی خام میں معراج ہوئی ہوگی، سوتے ہوئے ہوئی ہوگی، روحانی معراج ہوئی ہے، جسمانی تو نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں فرماتا ہے، سبحان، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات۔ لفظ سبحان پہ جب ہم نے غور کیا کہ اللہ نے واقعہ اسراء کو، واقعہ معراج کو، آسمانوں، عرش، مکان و لا مکان کی سیر کو کلمہ سبحان سے شروع فرمایا، کلمہ سبحان سے شروع فرمایا۔ اور سبحان کا معنی پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ سبحان کا معنی ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر کمزوری سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضعف سے پاک ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں دوسرا کلمہ فرمایا اسرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ زی اسرا. پاک ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ذات جس نے سیر کرائی، جس نے سیر کرائی. سبحان اللہ. یہ لفظ سبحان سے کیوں واقعہ معراج کو، واقعہ اسراء کو شروع کیا گیا؟ اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں سنو، اس لیے اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہیں. رب تعالیٰ کو پتا تھا اس دنیا میں واقعہ معراج کے بعد میرے بندوں میں کچھ ایسے گستاخ رسول بھی ہوں گے جو میرے محبوب کی معراج کا انکار کریں گے، میرے محبوب کی سیر جسمانی کا انکار کریں گے، میرے محبوب کی معراج جسمانی کا انکار کریں گے. تو رب نے فرمایا اے دنیا کے اعتراض کرنے والوں، میرے محبوب پاک کی جسمانی معراج پہ اعتراض کرنے والوں، یہ دعوی معراج مصطفیٰ کا نہیں، یہ دعوی معراج خدا کا ہے. یہ مصطفیٰ کا نہیں، یہ تو خدا کا ہے. تو تمہارا اعتراض مصطفیٰ پہ نہیں، خدا پہ ہے. تم کہتے کہ مصطفیٰ جسمانی معراج نہیں کر سکتے. اگر وہ نہیں کر سکتے کیا ہم بھی نہیں کرا سکتے؟ کیا ہم محبوب کو معراج جسمانی نہیں کرا سکتے؟ اگر نہ کرائیں تو یہ میری کمزوری ٹھہرے گی. تو اللہ کمزوری سے پاک ہے، نہ کرانا اللہ کا ضعف و عیب ٹھہرے گا. اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ ہر ضعف سے پاک ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ معراج کرنے والے مصطفیٰ، معراج کرانے والا خدا، آسمانی مکان و لامکان کی سیر کرنے والے مصطفیٰ اور سیر کروانے والا خدا. جب دعوی خدا ہے تو تمہارا اعتراض بھی لغو و بیکار ہے. تو آیت کریمہ کا پہلا کلمہ ہی بتا رہا ہے کہ مصطفیٰ کو معراج ہوئی، معراج جسمانی. کیوں؟ اگر تم کہہ دو ہاں جی خواب میں معراج ہوئی، روحانی معراج ہوئی، تو اس میں مصطفیٰ کا کون سا کمال ہے؟ خواب میں معراج کرنا کمال نہیں. خواب میں تو کبھی کبھی ہم بھی دیکھتے ہیں بیٹھے ہیں بنا میں، خواب کی حالت میں سیر کر رہے ہیں جناب بمبے اور کلکتے کی، جی سیر کر رہے کبھی کبھی آسمانوں کی. ہوتا نا کبھی کبھی ایسا خواب. تو خواب میں تو ہر آدمی سیر کر سکتا ہے. یہ خصوصیت مصطفیٰ نہیں، خصوصیت مصطفیٰ ہے روح مال جسم کے ساتھ آسمانوں مکان و لامکان کی معراج کرنا. رب نے فرمایا سبحان الذی اسرا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو، بعبدہ، اپنے خاص بندے کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. رات کے تھوڑے سے حصے میں جب لیلہ کہا، اچھا یہ فرمان خدا ہے نا، قرآن پاک کی آیت ہے نا. رب فرما رہا ہے کہ سیر کروانے والا میں ہوں، اور ان کی کھوپڑی کتنی خراب ہے، ایمان کا دعویٰ بڑا لمبا لمبا کرتے ہیں، 40 دن کے چلے بھی کرواتے ہیں، کرتے بھی ہیں. پھر مصطفیٰ کے عشق کا دعویٰ، ایسا عشق کہ کہہ رہے ہو جی مصطفیٰ نے معراج جسمانی نہیں کی ہیں جی. پھر رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے چلے آئے؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کئی مہینوں کا راستہ، وہاں سے آسمانوں سے جو ہے سدرہ سے جو ہے لامکان تک، عرش اعظم تک، رات کے تھوڑے سے حصے میں اتنا بڑا لمبا چوڑا سفر، لاکھوں کروڑوں اربوں میل کا سفر آقا رات کے تھوڑے سے حصے میں کر کے واپس آ گئے. اللہ اللہ. رب فرماتا ہاں ہاں، رات کے تھوڑے سے حصے میں میں اپنے محبوب کو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں سے سدرۃ المنتہا
سدرۃ المنتہا سے مکان لا مکان، عرش اعظم تک اور جنت دوزخ کی سیر کرا کے محبوب کو لیلا رات کے مختصر حصے میں واپس بھی بھیج دیا۔ آقا سب کچھ دیکھ کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں آ گئی۔ جب مصطفیٰ دین رحمت تشریف فرما ہوئے، آقا نے صبح کو واقعہ بیان فرمایا، عاشقان رسول کے تو چہرے پہ نکھار آ گیا، گستاخان رسول کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اتنا لمبا چوڑا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں کر کے آ جائیں؟ یہ سفر معراج کرنا، اس پہ دعویٰ مصطفیٰ کا نہیں۔ مصطفیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں سیر کر کے آیا ہوں، بلکہ یہ دعویٰ خدا کا ہے، الذی اسرا، کہ اللہ نے سیر کرائی ہے۔ جو رب کائنات لفظ کن سے زمین و آسمان بنا دے ایک آن میں، تو اس کے لیے سیر کرانا کون سی مشکل ہے جی؟ مکان و لا مکان کی سیر کرانا کون سی مشکل ہے؟ ساری کائنات کا خالق مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے لفظ کن میں کائنات عالم کے سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان کے، عرش و فرش کے، لوح و قلم کے سارے فیصلے رب کی لفظ کن میں۔ یہی ہے نا، کن فیکون، آرڈر ہوا تو ہو گیا، حکم خدا ہوا تو ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہنے لگے دیکھو جی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، سنی لوگ حدیثیں بیان کرتے ہیں جی آقا علیہ السلام نے فرمایا جب میں معراج کی رات گیا، آقا فرماتے ہیں دروازے کی کنڈی ہلتی رہی، میں واپس آیا تو کنڈی ویسے ہی ہل رہی تھی۔ اتنے جلدی تشریف لے آئے۔ جس بستر سے آپ اٹھے تشریف فرما تھے، واپس آئے، وہ بستر بھی ابھی گرم تھا، ٹھنڈا نہیں ہوا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ دین رحمت نے معراج کی رات جاتے ہوئے وضو فرمایا۔ آقا علیہ السلام جس پانی سے وضو فرما رہے ہیں، واپس آئے تو ابھی وضو کا پانی چل ہی رہا تھا۔ اپنی جگہ نہیں گیا، اتنے جلدی واپس آ گئی۔ گستاخوں کے پیٹ میں درد ہونے لگا۔ یار یہ حدیثیں بیان کرتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ ہم نے کہا تمہارے بھیجے میں پڑے گا ہی نہیں، ان کو سمجھے۔ معراج مصطفیٰ کو اگر کوئی سمجھا تو وہ صدیق اکبر سمجھے۔ سبحان اللہ۔ غلامان رسول اعظم سمجھے۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ بات پہنچی، کفار و مشرکین نے اعتراض کیا کہ او ابو بکر، تم کہہ رہے تھے ہمارے آقا بڑے سچے ہیں، بہت بڑے امین ہیں، آج تمہارے آقا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بیت المقدس بھی گیا، آسمانوں پر گیا، مکان الا مکان، جنت دوزخ سب کی سیر کر کے واپس آ گیا۔ جب میں دروازے سے باہر ہوا کنڈی ہل رہی تھی، واپس آیا تب بھی ہل رہی تھی، اتنے جلدی کیسے آ گئی؟ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اے کون کہہ رہا ہے؟ کفار و مشرکین نے کہا جنہیں تم آقا کہتے ہو وہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اچھا اگر میرے آقا کا دعویٰ ہے تو پھر سچا ہے۔ غور سے کہا تو سبحان اللہ۔ اگر میرا محبوب کہہ رہا ہے تو پھر جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہیں سے آپ کا لقب بھی پڑ گیا صدیق۔ سبحان اللہ، سب سے بڑا سچا۔ سبحان اللہ۔ ایک سوال ذہن میں آتا ہے، ہر ایک کے ذہن میں آئے گا کہ یار آخر کیسے ہو سکتا ہے قبلہ پیر صاحب کہ مصطفیٰ جان رحمت اتنا لمبا چوڑا وسیع
کئی ہزار سال لگے تو وہاں کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکتا ہے جی. اتنا لمبا چوڑا سفر کر کے رات کے تھوڑے سے حصے میں آ گئے, اور قرآن بھی فرما رہا ہے لیلا, رات کے تھوڑے حصے میں گئے, سفر فرما کے آ گئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آئیے حضرات ہم دیسی زبان میں سمجھیں. توجہ ہے؟ ہمارے یہاں ہوتی ہے نا آٹے کی مشین, جسے بولتے ہیں کراٹ, ہیں جی, آٹے کی مشین ہوتی ہے. حاجی صاحب کے یہاں آٹے کی مشین لگی, آپ میں سے کسی نے آٹے کی مشین لگائی, جناب وہ کراٹ چل رہا ہے, دانے بیچ پڑے ہوئے ہیں. توجہ ہے؟ اچھا دانے پڑے ہوئے ہیں, دانے جا کر کے کچھ پوڑ میں دونوں پتھروں کے درمیان ہیں, کچھ اوپر سے چل رہے ہیں. اتنے میں حاجی صاحب نے کہا جی میرے مہمان آ گئے ہیں. توجہ ہے؟ رجوری ڈسٹرکٹ کے صدر سید وارد حسین شاہ صاحب آ رہے ہیں, ان کے ساتھ مفتی صاحب آ رہے ہیں, اور مہمان آ رہے ہیں. بیٹو ایسا کرو, مشین تو چل رہی ہے لیکن بند کر دو تھوڑی دیر کے لیے. توجہ ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دو. بند کر دی گئی. جلسے میں حاضر ہوئے. جلسہ ختم ہونے کے بعد 3-4 گھنٹے کے بعد حاجی صاحب نے بلایا بیٹے کو, کیا بیٹے, میرے بیٹے پرواز جاؤ, کراٹ چلا دو, جاؤ چکی چلا دو, مشین چلا دو. جب وہ چکی چلانے لگے, مجھے ایمان سے بتانا کہ جو دانے جہاں تھے وہ وہیں رکے رہے کہ نہیں؟ تو جو ہے, جو دانے اوپر تھے وہ وہاں رکے رہے, جو اس بیچ میں پڑے ہوئے تھے, کیا کہتے ہیں اس کو, ہاں وہ جو گالے میں پڑے تھے وہ وہیں رکے رہے. جو ہی مشین بند کی, مہمانوں کے آنے کی خدمت میں, ہے جی, وہ دانے وہاں تھے, کچھ جناب 2 پتھروں کے درمیان تھے, ابھی پیسے نہیں تھے. ادھر حکم دے دیا, چکی چلا دی گئی. اب جو جو دانہ اپنی اپنی جگہ تھا, جو ہی چکی چلائی اپنی جگہ سے بڑھنا شروع ہو گیا, اپنی جگہ سے آگے ہونا شروع ہو گیا. کچھ ایسے ہی معراج کی رات ہوا. توجہ فرمائیں, زور سے کہہ دو سبحان اللہ. بلا تشبیہ و تمثیل اللہ تعالیٰ نے جب محبوب پاک کو بلایا, میرے محبوب معراج کی رات تم چلے آؤ آسمانوں پر, سدرا پہ چلے آؤ, مقام پہ چلے آؤ, لا مقام پہ چلے آؤ. ادھر رب نے فرمایا جبریل جا کے جنتوں سے کیا تو نکھر جاؤ. رب نے فرمایا ساری کائنات سے حکم فرمایا, آرڈر دیا, اے دریاؤ تم جہاں چل رہے ہو وہیں رک جاؤ, ہواؤ تم اپنی حرکت کو روک دو, فرشتوں با ادب کھڑے ہو جاؤ, میرا محبوب آسمانوں پہ آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے دنیا کی ساری چیزوں, اے مشینوں, اے کارخانوں, تم اپنی جگہ رک جاؤ, اے ہواؤ تم رک جاؤ, اے دریاؤ تم رک جاؤ, اے کنڈی کا ہلنا حرکت کرنا, کنڈی تو بھی رک جا, اے وضو کے پانی بہنے والے تو بھی رک جا. سبحان اللہ. بستر جہاں تک گرم تھا وہیں رک جا, کیوں کہ آج میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان اللہ. آج میرا مہمان آ رہا ہے. سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے بیت المقدس, وہاں سے آسمانوں کی سیر کی, سدرا کی سیر کی, مکان و لا مکان تک گئے, جنت و دوزخ کی سیر کی, اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب نشانیوں کو دیکھا. دیکھنے کے بعد جب واپس تشریف فرما ہوئے, اللہ کا حکم ہوا, اچھا اے کارخانوں اپنی اپنی جگہ سے اب چلنا شروع کر دو, دریا تم بھی حرکت کرنا شروع کر دو, اے کنڈی تو بھی ہلنا شروع کر دے, اے پانیوں تم بھی چلنا شروع کر دو. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت نے جب پوری سیر کر لی, واپس آئے تو کنڈی ہل رہی تھی, واپس آئے تو وضو کا پانی بہ رہا تھا, جب تشریف لے گئے تو بند ہو گیا تھا.
جب تشریف لے گئے تو بستر جتنا گرم تھا اتنا ہی تھا، واپس آئے تو بستر بھی گرم تھا، وضو کا پانی بھی بہ رہا تھا، دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی۔ اتنی دیر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج پاک سے مشرف ہو کر کے واپس آئے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات پاک جو لے گئی اپنے خاص بندے کو۔ رب تبارک و تعالی پاک ہے جو لے گیا بے عبدی ہی اپنے خاص بندے کو۔ سبحان اللہ۔ حضرات یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا اسرا بے رسولی ہی، اسرا بے نبی ہی، بلکہ رب نے فرمایا اسرا بے عبدی ہی۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو۔ عبد کہتے ہیں عربی میں بندے کو، ہم بھی بندے، آپ بھی بندے، سب خدا کے بندے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات اللہ تعالیٰ کی اسرا بے رسول ہی، جو لے گیا اپنے رسول کو، جو لے گیا اپنے نبی کو؟ یہ کیا نکتہ، کیا حکمت ہے! سبحان اللہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے بے عبدی ہی کیوں فرمایا؟ ایک نکتہ تو یہ، عبد کہتے ہیں روح مال جسد کو، بندہ کسے کہتے ہیں جناب؟ جسم کے ساتھ روح بھی موجود ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بندہ، جسم کے ساتھ روح بھی ہو۔ بے عبد ہی رب نے فرما کر کے دنیا والوں کو بتا دیا کہ ہم نے اپنے محبوب کی روح کو سیر نہیں کرائی بلکہ جسم کو بھی سیر کرائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جسم کو بھی سیر کرائی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا دوسرا نکتہ پیر صاحب یہ ہے، بے رسول ہی بے نبی کیوں نہیں فرمایا، بے عبدی ہی کیوں فرمایا؟ وہ نکتہ یہ ہے، ادھر سے ادھر آنے کو نبی اور رسول کہتے ہیں۔ توجہ ہے، عرش سے فرش کی طرف آئے وہ رسول ہوتا ہے، وہ نبی ہوتا ہے، اور فرش سے عرش کی طرف جائے وہ بندہ ہوتا ہے۔ زمین سے آسمان کی طرف جائے وہ بندہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج معراج کی رات مصطفیٰ ادھر سے نہیں آ رہے، ادھر سے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ، ادھر سے جا رہے تھے، تبھی رب نے فرمایا بے عبدی ہی، خاص بندہ۔ سبحان اللہ۔ اور کتنی پیارا کلمہ فرمایا رب نے، اپنے لیے فرمایا اللہ زی، اور اپنے محبوب کے لیے فرمایا بے عبدی ہی۔ سبحان اللہ۔ اپنے لیے فرمایا اللہ زی، پاک ہے وہ ذات اللہ زی جو، حالان اللہ زی کا اطلاق ہر ایک پہ ہوتا ہے، ہر شخص پہ ہوتا ہے، اور عبد کا اطلاق بھی ہر شخص پہ ہوتا ہے، لیکن اللہ زی کامل جو ہے وہ رب کی ذات ہے، جو معراج کی رات اپنے محبوب کو سیر کرانے والی ہے۔ عبد ہر ایک ہے لیکن عبد کامل مصطفیٰ کی ذات ہے، عبد کامل مصطفیٰ کی ذات ہے۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر۔ ارے بندہ تو ہر ایک ہے، بندہ اور ہے۔ سید والد شاہ صاحب فرمایا کرتے ہیں کبھی کبھی کہ بندہ اور ہوتا ہے لیکن خاص بندے کی کو اور شان ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد اور ہے اور عبدہو کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ رب نے یہاں عبد نہیں فرمایا، فرمایا بے عبدی ہی، اس کا خاص بندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر، او سراپا انتظاری منتظر۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کا کیا کہنا۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے سبحان الذی اسری
بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات۔ سبحان اللہ، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے 27ویں رات کا انتخاب فرمایا۔ معراج تو پہلی رجب کو بھی ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی جی، دوسری رات کو ہو سکتی تھی، 5ویں کو، 10ویں کو، 12ویں کو، 20ویں کو، 22ویں کو، یہ 27ویں رات کا انتخاب کیوں؟ سبحان اللہ۔ پھر رات کا پہلا حصہ کیوں نہیں، آخری حصہ کیوں؟ سبحان اللہ۔ یہاں بھی حکمت خدا ہے، اللہ تعالیٰ اس طرف اشارہ فرمانا چاہتا ہے تاکہ کوئی بھی دنیا والا، دنیا دار میرے رسول پاک پہ اعتراض نہ کرے کہ اگر میں پہلی رات کو اپنے محبوب کو معراج کرا دیتا، دوسری تیسری رات کو کرا دیتا، ان راتوں میں چاند ہوتے ہیں، 12ویں 15ویں رات کو جو ہے چاند شباب پہ ہوتا ہے، چاند کی چاندنی ہوتی ہے، اگر میں ان راتوں میں اپنے محبوب کو سیر کرا دوں تو یہ دنیا والے کہیں گے کہ یہ محبوب رات میں چاند کی چاندنی کا محتاج تھا، سورج کی روشنی کا محتاج تھا۔ سبحان اللہ۔ رات بھی ایسی منتخب فرمائی جس میں نہ چاند کی چاندنی ہوتی ہے، نہ سورج کی روشنی ہوتی ہے، اور اس کا پچھلا حصہ، پہلا حصہ نہیں، پہلے حصے میں پھر بھی کچھ روشنی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے فرمایا اور دنیا داروں کو بتا دیا، اے دنیا والوں سن لو، میرا محبوب چاند کی چاندنی کا محتاج نہیں، سورج کی روشنی کا محتاج نہیں، کہکشاں کا محتاج نہیں، زمین کا محتاج نہیں، آسمان کا محتاج نہیں، مشرق و مغرب میں کسی کا محتاج نہیں، بلکہ یہ سورج میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، چاند میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، زمین میرے مصطفیٰ کی محتاج ہے، آسمان میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، یہ فرش میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، عرش میرے مصطفیٰ کا محتاج ہے، ساری کائنات مصطفیٰ کی محتاج ہے، مصطفیٰ فقط محتاج ہے تو اپنے رب کائنات کا محتاج ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے 27ویں رات کا انتخاب اسی لیے ہوا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو لے گیا راتوں رات۔ سبحان اللہ۔ تفصیل تو بہت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اختصار کے ساتھ، اگر اس کو لمبا کرنا چاہوں تو تقریباً 10 گھنٹے کی ضرورت ہے، ہاں جی، لہذا میں بڑے اختصار سے بولنا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم معراج کی رات تشریف لے گئے مکہ مکرمہ سے۔ آج رات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑے آرام سے آپ جو ہے نیند فرما رہے ہیں، استراحت فرما رہے ہیں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں۔ آخر وجہ کیا تھی؟ سبحان اللہ، آپ نیند فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، آج کی رات نیند ہو رہی ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام، حضرات کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا دوست کوئی محبوب گھر میں آ جاتا ہے، گھر میں آتا ہے، سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے اگر وہ پریشان ہو جاتا ہے، غمگین ہو جاتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں چلو جی بنا کی پٹی میں تھوڑا گھوم کے آئیں، توجہ ہے، بنا کی پٹی میں حاجی صاحب اپنے دوست کو لے جاتے ہو، اگر کوئی غمگین ہے، پریشان ہے، چلو اس کو بنا کی پٹی میں گھما دیں تاکہ اس کا غم دور ہو جائے، پریشانی دور ہو جائے، یہاں کے کھیت و کھلیان کو دیکھ لے، یہاں کی سرسبزی و شادابی کو دیکھ لے تاکہ اس کا غم دور ہو جائے، پیاری پیاری باتیں کر کے اس کے غم کو آپ دور کر دیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوا، ایسی ہی بات ہوئی معراج کی رات۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حسب عادت ہر روز تبلیغ اسلام فرماتے تھے، بہت سارے لوگ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج 27 تاریخ کو آقا علیہ السلام نے دن کو صبح سے لے کے شام تک تبلیغ اسلام فرمائی، لیکن اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ شام تک کوئی بھی آدمی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان نہ ہوا۔ دل مصطفیٰ رنجیدہ ہوا،
آقا علیہ السلام کا دل پریشان ہوا، غمگین ہوئے۔ مصطفیٰ جان رحمت حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں اسی پریشانی میں آرام فرمانے لگی۔ رب کو گوارا نہ ہوا کہ میرا مصطفیٰ پریشان ہو، غمگین ہو، اور اس کے ازالہ غم کے لیے کوئی تدبیر نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا، جبریل جاؤ فرشتوں کی جماعتیں اپنے ساتھ لے کر کے، آج میرا محبوب غمگین ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محبوب کو لے آؤ، میں اسے آسمانوں کی سیر کرا دوں، مکان و لا مکان کی سیر کرا دوں، عرش اعظم کی سیر کرا دوں، تاکہ میرے محبوب کے سارے غم دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ ارے دنیا میں اگر کوئی غمگین ہوتا ہے، اس کو دنیا میں زمین پہ سیر کرائی جاتی ہے، فرش والوں کو فرش پہ سیر کرائی جاتی ہے۔ میرا محبوب عرشی ہے، لہذا اسے عرش کی سیر کرا دو۔ سبحان اللہ۔ عرش والوں کی سیر عرش پہ ہوتی ہے، فرشیوں کے کھلونے فرش پہ ہوتے ہیں، عرشیوں کے کھلونے آسمانوں پر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم دنیا میں ایسا کرتے ہیں، اپنے بچوں کو بہلانے کے لیے، ان کے دل کو جو ہے بہلانے کے لیے جناب بازار میں جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کھلونے پلاسٹک کے لاتے ہیں، پیتل کے لاتے ہیں جی، تاکہ بچوں کے دل بہل جائے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کا بچپن ہے، گہوارے میں تشریف فرما ہے۔ توجہ ہے، اللہ تبارک و تعالی نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ایسا کھلونا تیار کیا کہ نہ اس کھلونے کی مثال اور نہ محبوب پاک کی کوئی مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ گہوارے میں اللہ 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 کے نبی علیہ السلام گہوارے میں لیٹے ہوئے ہیں، اپنی ننھی سی چھوٹی انگلی سے آسماں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ رات کا وقت ہے، چاند سامنے ہے، مصطفیٰ اشارہ فرماتے ہیں، جدھر اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے، مشرق کی طرف اشارہ کرتے ہیں چاند مشرق کی طرف، مغرب کی طرف کرتے ہیں مغرب کی طرف، شمال و جنوب کو اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کے لیے کھلونا آسماں پہ بنا دیا، نہ محبوب پاک کی کوئی مثل ہو سکتا ہے، نہ ان کے کھلونے کی مثل کوئی کھلونا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو امام اہل سنت بریلی شریف کی دھرتی سے بول اٹھے، آج بھی ان کی روح پکار رہی ہے، یا رسول اللہ کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، سبحان اللہ، کھیلتے تھے چاند سے بچپن میں آقا اس لیے، یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، پانچ نعرے پیدر پاک۔ یہ سراپا نور تھے وہ تھا کھلونا نور کا، نور والے کے لیے نورانی کھلونا۔ سبحان اللہ۔ اور چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، سبحان اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت شان کا مسلمانوں کیا کہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات
جو لے گیا اپنے خاص بندے کو راتوں رات۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں معراج کی رات جب میں مکہ مکرمہ سے براق شریف پہ سوار ہو کر کے بیت المقدس کی طرف چلا، آقا فرماتے ہیں راستے میں ایک مقام آیا، راستے میں جسے کہتے ہیں کسیب احمر، مقام کسیب احمر۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں وہاں پہنچا میں نے دیکھا فرائیت موسیٰ یصلی فی قبری، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے تھے۔ توجہ فرمائیے حضرات، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج پاک ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے تھے۔ کتنے؟ ہزاروں سال پہلے تشریف لے گئے۔ آقا معراج کی رات فرماتے ہیں میں براق پر سے گزرا، کسیب احمر کے مقام پر پہنچا، میری نگاہ وہاں تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز ادا کر رہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ہزاروں سال پہلے زمین میں جانے والا نہ جانے اس کے اوپر کتنی مٹی ٹنوں کیا جی اربوں کھربوں ٹنوں کے حساب سے پڑی ہوگی، کتنے دریا آئے ہوں گے، کتنی ہوائیں چلی ہوں گی، کتنے پتھر ہوں گے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام کو زمین کے اندر بھی دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ نماز ادا فرما رہے ہیں اپنی قبر میں۔ لاکھوں سلام ہوں نگاہ مصطفیٰ پر، کروڑوں سلام ہوں نگاہ مصطفیٰ پر، جہاں ہم اور آپ نہ دیکھیں وہاں نگاہ مصطفیٰ دیکھیں۔ سبحان اللہ۔ آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں استغفر اللہ کے نبی مر کر کے مٹی میں مل گیا، نبی قبر میں زندہ نہیں۔ تو آقا فرماتے تم میرے لیے کیا کہتے ہو؟ حضرت موسیٰ جو ہزاروں سال پہلے چلے گئے وہ بھی میں نے دیکھا قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضرت موسیٰ اپنی قبر میں زندہ رہ کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں تو سید الانبیاء بدرجہ اولا اپنی قبر میں زندہ ہیں۔